الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده في ذاته وصفاته لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله حبیبا اچھی شان والیا تسی آئے دے بارا آیا حبیبا اچھی شان والیا تسی آئے دے بارا آیا اللہ نو پیارے لگ دے اوتایا رب نے بھی خوشیاں منایا شان والیا تسی آئے دے بارا آیا جس
جس بات اس رب کائنات کا کروڑ شکر ہے جس احکم الحاکمین پروردگار نے سانو گناہگاراں کو اپنے گھر دے اندر بیٹھ کے اپنا تے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر پاک سننے اور سنانے کی توفیق عطا فرمائی۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ ساری حاضری میں شرف قبولیت عطا فرمائے اور جو کچھ بھی سنی اور سنائی اللہ سب استعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، نبی کریم رؤوف الرحیم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے آباء و اجداد کا ذکر خیر صاحب کا جمعہ المبارک علیہ دن دوسرا سماعت فرمائے سو اور انج دے اللہ حضرت عظیم اور برکت الشاہ احمد رضا بریلوی رحمت اللہ علیہ نے لکھا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ ہوگا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل اور آپ کے آباء و اجداد جتنے نے اللہ پاک نے سب کو تمام مخلوقات کے اندر سرداری کا رتبہ فرمایا جی۔ جتنی مخلوق سی نا انسانوں کے اندر آپ کے آباء و اجداد اپنے وقت کے سردار ہے، اللہ نے انہوں نے بڑی اعلیٰ شانہ کہ نور مصطفیٰ کا صدقہ عطا فرمایا۔ میرے دوستو تے آپ نے آباء و اجداد
انہوں کا ذکر خیر ہوئے گا. اور سبحان اللہ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک نے مینوں ہمیشہ پاک رحمہ تے پاک پشتا جو گزار کے میرے ماں باپ تک بھیجا ہے. آدم علیہ السلام تے امی حوا علیہ السلام کو لے کے اللہ نے پاک پشتا تے پاک رحمہ جو گزارتا آیا. حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ اور امی سیدہ آمینہ سلام اللہ علیہا آپ تک بھیجے. ہاشم کا اصل نام عمر سی، عین عمر جی میں لکھی دینا عربی دے وچ عمر لے کے جگہ بھاؤ پا لئیے تے پھر وہ عمر پڑھیا جانا ہے، جنہوں اسی اردو چ امروں پڑھنے ہیں. عین میم را تے بھاؤ اردو چ امروں لکھیے تے انہوں عربی دے وچ عمر پڑھیا جاتا ہے. یہ آپ کا اصل نام سی. اور عبد مناف آپ دے والد گرامی کا نام سی. 4 بیٹے عطا فرمائے عبد مناف نو اللہ نے 4 پتر عطا فرمائے جنہاں جو سارے کو بڑے اے عمر سن، یعنی جنہاں کا نام ہاشم ہے. یہ میں بات دسنا کہ ہاشم انہاں نوں نہ دیکھیا ہو سکتا تے ہاشم کا میرا نہیں ہے. اور دوسرے بھرا سن عبد شمس، تیسرے بھرا سن نوفل، اور حضرت ہاشم کے نام عبد الشمس نوفل. چوتھا ایک اور بھائی سی، خدا نام میرے ذہن چ نہیں آ رہا. 4 بھائی سن حضرت ہاشم. تو ہاں چوتھے کا نام سی مطلب جنہاں کا ذکر خیر بھی بہت ضروری ہے. سبحان اللہ. تو حضرت ہاشم جڑے نے انہاں نوں ہاشم کیوں کہندے نے؟ نام سی عمر تے ہاشم کیوں آکھیا گیا؟ میرے بھائیو دوستو، انہاں دی ٹوٹل زندگی ہوئی ہے 25 سال. انہی زندگی ہوئی ہے 25 سال دی عمر سے اللہ نو پیارے ہو گئے سن. حضرت ہاشم نبی پاک نے پڑھاتا تھا. اللہ تعالیٰ نے حضور دے نور دا صدقہ آپ کو ایسی اعلیٰ شان عطا فرمائی جدو آپ کی عمر مبارک ہوئی نا 18 سال جو ہمارے اندر اے ہو چھے کام کیتے کہ اللہ نے نہ مکے دی سرداری وہ بدل کر آپ کو سبحان اللہ. نبی پاک نے بزرگاں دی بات ہو لگی ہے. وہ کیڑے کام سمجھ نہ کمانی وجہ تو اللہ نے انہاں نوں سرداری عطا فرمائی. عرب دے لوگ کہتے سن کہ کسی نے سردار بننا ہوئے تے او سخی بن جائے. کسی نے سردار بننا ہے تے سخی بن جائے. جب سفارت کرے گا تے اللہ انہوں سرداری کا رتبہ تے جے کنجوسیاں کریے تے پھر سرداری نہیں لگتی. سرداراں دے سر اونچے ہوئے. تو 18 سال کی عمر سب تو پہلا کارنامہ حضرت ہاشم کا ہی سی. توجہ کرنا
کہ مکے دے لوگ غیور سن، غیرت مند سن، کسی اگے سوال نہیں سن کرتے، تھوڑی گئی کسی کے سوال نہیں سن غیور اس طرح کہ اگر کسی بندے دے دل ماڑے ہوتے سن تے وہ اپنے خاندان کو لے کے تے جنگل چ چلا جاتا سی، کسی کے سوال نہیں سی کرتا، وہ جنگل چ اپنے خاندان کو لے کے جا کے اتنے خانہ بدوشا کی طرح خیمہ لا لیتا سی، جنہوں سے ٹپری کہتے ہیں یا ٹپری کہا سکتے پنجاب سے، خانہ بدوشا کی طرح وہ جا کے جنگل چ ڈیرا لا لیتا سی تے جنگل چوں کدی کوئی شکار لب جانا تے کھا لینا، جنگل دیا لکڑیاں دے پیوں نوں بھن کے تے جنی دیر شکار لبدا رہنا کھا لینا، تے جدوں نہ لبنا کئی مر جاندے سن، کئی قبیلے والے جڑے خاندان دے لوگ سن بچیاں سمیت کئی جنگلاں چ بے یار و مددگار مر جاندے سن، انہاں دے مرن دا پتہ ادوں لگدا سی کہ جدوں لوگ کتے ڈنگر چارتے چارتے جنگلاں چ جاندے سن بیاباناں چ تے ویکھنا تے اوتھے انہاں دیاں ہڈیاں گلیاں سڑیاں پئیاں ہوئیاں تے پتہ لگنا کہ بھئی یہ تے فلانا بندہ سی تے انہیں سانوں دسیا ہی نہیں، تے بغیر دسن تو ہی یہ بندہ اتنے آ کے بے یارو مددگار مر گیا، یہ ایک رسم سی، پر اس رسم کو ختم نہیں سن کرتے، مر جانا سی نا تے پھر افسوس کرتے سن کہ یاروں نے سانوں دسیا ہی نہیں کہ میرے حال مارے، سمجھ آ رہی ہے نا؟ کہ حضرت ہاشم جنہاں دی پیشانی چ تواڈے تے میرے نبی دا نور لگا، سبحان اللہ، کیوں نہ صلی اللہ علیہ وسلم دے پردادا جان نے میرے نبی دا نور اپنی پیشانی دے اندر ہے، اس نبی دا نور ہے جڑے نبی نو میرے رب نے غریباں دا حمایتی بنا کے بھیجا ہے، سبحان اللہ، او نبی جڑے نبی اللہ دی پاک ہے دعا کرتے رہے، پیسہ میرا ہوئے گا، مال
میرا پیسہ ہوئے گا تے وہ دی محنت ہوئے گا، میرا پیسہ ہوئے گا تے وہ دی محنت ہوئے گا، تاکہ وہ بڑا شرمندہ نہ ہوئے۔ اے میری تے وہ دی گل ہوئے گی، کسے دوسرے کو پتہ نہیں لگے گا، تو جدو یہی پتہ ہوئے گا کہ دوئیں رل کے کاروبار کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، اے شانہ میرے نبی دے پردادا جاتا ہے۔ جناب ہاشم نے جدو یہ جناب اعلان فرمایا، آپ نے فرمایا اے مکہ دے رہن والے ہو، اج تو بعد کوئی بندہ جنگلہ دے جا کے اپنے بیوی بچیاں کو بے یار و مددگار بھوکا نہیں مارے گا، جڑا تنگ دستے میرے کو لائے۔ میں چاہنا جس طرح میں اعلان کیتا ہے، اے میری برادری کے لوگوں، اے قریش دے سردار ہو، اگر چاہتے ہو اللہ تعالی عزت عطا فرمائے، اگر چاہتے ہو اللہ تعالی مال عطا فرمائے، اگر چاہتے ہو اللہ تعالی روزی جو اور برکت عطا فرمائے، اگر چاہتے ہو اللہ تعالی اولاد تعالیاں ہماری نسلوں کا بھی بیڑا پار ہو جائے، پھر غریباں نال پیار کرو، رب تعالی تے مہربان ہے، اللہ تعالی تے مہربان ہو جائے گا۔ جدو حضرت ہاشم نے اعلان فرمایا، مکے دے سرداراں نے، قریش دے لوگوں نے آپ دی اس گل نوں قبول کر لیا۔ انہوں نے کہا کہ شاباش، او بلے بھی جوانا 18 سال دی عمر ہے تے گل بڑی بڑی کر چھڈی تے فرمایا میرے کول آؤ، میرے دوستوں بڑے بڑے بزرگاں نے، بڑے بڑے سیاںیاں نے شاباش دیتی کہ پترا کمال کر چھڈیا ہے، کمال کیا۔ آپ نے فرمایا ہن کسی نوں بھکھیاں مرن دی ضرورت نہیں، کسی نوں جنگلاں تے جان دی ضرورت نہیں کہ تسی بے یار و مددگار اتھے جا کے کر دو تے سانوں پتہ ہی نہ لگے۔ جڑا دم دستے میرے نال لگ جائے تے میں انہوں اپنے کاروبار دا حصے دار بنا دوں۔ عزیزان گرامی قدر اجے آپ نے اعلان فرمایا، اللہ تعالیٰ نے کس طرح رستے کھولے، توجہ فرماؤ۔ جناب حضرت ہاشم پہلے تجارت دا سامان لے کے لگے لگے شہراں دے اندر جاندے نے، قریب قریب دے شہراں دے اندر جاندے نے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی تجارت کو اینا وسیع فرما دیتا، کیوں نہ وسیع فرما دے؟ او ہاشم جی دی سخاوت دی دھوم پہ گئی، آپ نے آن والے اللہ دے مہمان جڑے حج کرن واسطے آندے نے، انہاں دے واسطے جنی دیر تک رمضان المبارک تو بعد، یعنی جس طرح 2-3 مہینے نے، اس وقت رمضان المبارک نہیں سی، لیکن حج تو 2-3 مہینے پہلوں لوکاں دے کافلے ہونے شروع ہو جاتے۔ حج دے دناں دے اندر حضرت ہاشم ہر روز ایک اونٹ ذبح کرتے اور اونٹ ذبح کر کے انہاں گوشت دیاں دیگاں تیار کرتے اور جناب علی روٹیاں پکڑیاں اور جناب کئی تندور لگا دیتے جاتے، تندور لا کے اوتھے ملازم رکھے جاتے جڑے روٹیاں پکان والے، کوئی جناب نائیاں بلا کے دیگاں گوشت دیاں پکائیاں جاندیاں اور پھر دسترخوان سجا دیتے جاتے۔ حضرت ہاشم بیٹھ جاتے چوکڑی مار کے بیٹھ جاتے اور کنالیاں وڈیاں وڈیاں مٹی دیاں کنالیاں دے اندر شوربے والا گوشت پا کے او دے اندر روٹیاں توڑ توڑ کے او دے اندر پا کے پاکر کے کنالیاں اللہ دی مخلوق دے اگے رکھ دے، لوگ کھاتے تے ہاشم مسکراتے۔ کیوں نہ مسکراتے؟ کہ انہاں دی پہچانی تے تیرے تے میرے نبی دا نور سی۔ اللہ حضرت فرماتے نے تیری نسلیں پاک میں ہے، بچہ بچہ نور کا، تو ہے نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ محبت نہ کہتے اس کو، اے آپ دے پردادا جی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تے جڑا روٹیاں توڑن والا جڑا نا پورے کرنے والا انہوں عربی چ ہاشم کہتے ہیں۔ نام سی عمر، نام سی عمر، باپ اپنے مناف نے عمر نام رکھے ہے تے
جناب لوگوں نے آپ کا نام ہاشم رکھ دیتا کہ لوگوں کو روٹی کھوانا وا سخی آدمی ہے تے پھر آپ کی سخاوت کی دھوم پورے عرب دے اندر پھیل آخو سبحان اللہ۔ آپ نے فرمایا سی جڑا سخی جڑا سرداری لینا چاہتا ہے سخی بنے، جڑا سردار بننا چاہتا ہے وہ کی بنے پہلے سخی بنے تے جے سخی ہوئے گا تے سرداری لبے گی تے جے سخاوت نہیں کرنی تے پھر سرداری دے کولوں تے بھی بندہ لگ رہا ہے۔ میرے دوستو جناب ہاشم جڑے دل لوگ حج کرن آتے ہیں نبی پاک تو پہلوں بھی لوگ حج کرن تے آتے رہے حج تے جناب آدم ہر سال حج جاری رہا ہے لیکن طریقہ کار تبدیل ہوتے رہے۔ میرے دوستو پورے عرب دے اندر اور جہاں تک لوگ آتے پتہ چلا حاجیاں نوں ایتھے آ کے جڑا بندہ مکے تے داخل ہو جائے ہن آپ کھانے دا بندوبست کرنے دی اجازت نہیں، اپنا خرچہ کرنے دی لوڑ نہیں، او اج تو مہمان جناب ہاشم دا ہے، ہاشم دا دسترخوان ہر روز لگ جائے۔ اگر ایک منہ دی لوڑ ایک ذبح کردے نے، اگر دو دی لوڑ بندے بہتے آگے چلو۔ ایسی سخاوت میرے دوستو پھر جب اللہ دے محبوب دی عمر کتنی ہے 18 سال 18-20 سال دی عمر دے وچ 18-20 سال دی عمر تے لوگ آپ دی زیارت کرتے سن تے پھر جا کے دسدے سن کہ جڑا ہاشم ہے نا وہ بڑا سخی ہے تے وہ دی پیشانی چ نور دا داماد کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عزیزان گرامی قدر جب اپنے قبیلے کے لوگوں کو نال لیا کاروبار کے اندر شراکت غریباں کو اپنا حصے دار بنایا غریب مخلوق دے انہاں کو بھی تاجر بنا چھڑیا اللہ تعالیٰ نے تجارت کے رستے کھول چھڑے دوجیاں ملکاں دے لوگاں نے فرمائی ملک شام ملک یمن ان سارے علاقیاں دے جڑے بڑے بڑے یعنی اپنے بادشاہ سن اس وقت انہوں نے کیا ہاشم تیرے تاجر میرے بلاؤن تیرے تاجر تیرے تجارت قافلے سارے ملک دے اندر آؤن اگر کوئی انہوں لٹے گا کوئی انہوں نقصان پہنچائے گا وہ بھی ذمہ داری اسی لینے تیرے بندے ہون تجارت واسطے آؤن تے انہوں مکے کو لے کے واپس مکے تک انہوں نے مال دی حفاظت دی گارنٹی اسی دینے یہ حفاظت کون کروا رہا سی میرا اللہ کروا رہا سی تے جب رب دی راہ دینا شروع کیتا تے رب نے اپنے خزانیاں دے دروازے کھول چھوڑے پھر جدھر جدھر جاتے نے پھر یہ ہو گیا آپ کے نام تو لڑکی کو جارت کرنا پڑے اے جڑا ہون سسٹم ہے نا کفالت کا جڑے سعودی لوگ گئے نے انہوں نے پتہ ہے کہ جناب کوئی نہ کوئی سعودی جڑا ہے وہ دے نال کفالت کا معاہدہ کیتا جاتا ہے سعودی نہیں پیسے لگتا لیکن کفالت سعودی میں دیتا ہے کیوں دیتا ہے میرے دوستو اس وقت بھی حضرت ہاشم کے نام پہ لوگوں نے کاروبار شروع کیتا کہ انہوں کی ایمانداری سی تے انہوں کی سخاوت سی اور انہوں کی عطا سی کہ وہ کسی کو کفالت نہیں سن لیندے وہ فی سبیل اللہ آندے سن کہ لوگی تاجر کہتے سن کہ جناب تواڈے نام تے اگر تجارت کریے تے جتھے جائیے لوگ سانو عزت بڑی دے کہ ساڈے قافلے تے کوئی ڈاکو حملہ نہیں کرتا کہ یہ قافلہ ہاشم دا قافلہ میرے دوستو بزرگوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے پردادا جان حضرت ہاشم آپ جناب علی تجارت دا سامان لے کے یثرب گئے جنوں اج اسی مدینہ پاک کہتے ہیں یثرب گئے اگے نوجوان نے 20-22 سال دی عمر مبارک ہو چکی شادی نہیں کروائی تجارت دا قافلہ لے کے مدینے پاک جنوں لوگ یثرب کہتے سن گے اجے مدینے پاک داخل نہیں ہوئے پہلے مدینے دے لوکاں نوں پتہ لگ گیا اج ہاشم دا قافلہ مدینے آیا ہے
بڑی شانہ والا ہے، بڑا تیرا اعلیٰ مقام ہے، تیری بڑی عزت ہے۔ میں یہ صرف عرب والے ہی نہیں، عجم والے اور پوری دنیا کے اندر اے ہاشم لوگ تینوں جان دے، تینوں پہچان دے گے۔ اللہ نے تینوں سونی عزت عطا فرمائی ہے، تیری سخاوت یا تمام پوری دنیا سے دنیا نے کرانا۔ تو جنہیں دن شہر یثرب دے اندر رہے، میں تیری خدمت کرنے واسطے اپنے آپ کو پیش کرنا، مجھے موقع دے۔ جنہیں دن یثرب تو رہے گا، میں تیرا میزبان ہوں گا تے تو میرا مہمان ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ میرے خاندان، میرے قبیلے، میرے بزرگاں نے میری یہ تربیت نہیں کی تھی کہ کوئی مینوں عزت دے تے میں انہوں ٹھکرا دیا، وہ دی دل ازاری کرنا نہیں۔ فرمایا کہ میں تہاڈی اس خدمت کو قبول کرنا، تہاڈی آفت کو قبول کرنا، اور میں جتنے دن یثرب چلاواں گا، جس دن میرا مال بک جائے گا یا اگوں میں خریداری کر لاں گا تے میں اس دن تک تہاڈے ڈیرے تے رہاں۔ آپ رک گئے، آپ دی جب رات پئی نا تے اس سردار نے ویکھیا کہ رات دی تاریکی دے اندر آپ دی پیشانی جو نور نکل کے آسمان آتا۔ عزیزان گرامی قدر، کاہن لوگ، نجومی لوگ مدینے پاک کے اندر یثرب کے اندر علومی موجود سن۔ جا کے سردار نے انہوں نے پوچھا وجہ کی، کہنے لگے وہ شخص سے جنہی پیشانی کے اندر آخری نبی دا نور ہے، یہ پیشانی کے اندر آخری نبی دا نور ہے۔ سردار کہنے لگا کہ نوجوان ذرا اپنے میں تے نال ایک اور گزارش کرنی ہے، گل کردے ہاں بڑی شرم ہوتی ہے، ہچکچاہٹ ہوتی ہے، ایک اللہ دے وڈیانت ہوندیاں نے، لیکن جو نوجوان پتہ نہیں زندگی وفا کرے یا نہ کرے، میں ایک گزارش کرنا چاہنا، میرے پترا اگر تو قبول کر لیں تے پھر تیری مہربانی ہے، اگر قبول نہ کریں تے مینوں نشر نہ کریں، میری آفر نوں لوکاں نوں نہ دسی، کیونکہ میں سردار ہاں، میں سفید پوش ہوں، لیکن ہاں غریب۔ ہے سردار سی سفید پوش پر ہے غریب۔ کہنے لگے پتر میں چاہنا کہ میں اپنی بیٹی دا تیرے نال نکاح نہ کر دوں، رشتہ دینا چاہنا تیرے نال۔ کہ حضرت ہاشم نے کیا کہ میرے والد گرامی عبد مناف تے فوت ہو گئے، بڑے فوت ہو گئے نے، فیصلہ میرے بھراواں نے کرنا ہے۔ اس بزرگ نے اصرار کیا کہ پتر کوئی گل نہیں، تو میرے کہنے تے نکاح کر لے، نکاح کر لے، نکاح کر کے واپس مکے چلا جا، رشتے داراں کولوں بھیڑاں بھراواں کولوں مشورہ کر نہیں، جے من جان گے تے رخصتی کر دیاں گا، تے جے نہیں منن گے تیری مرضی پترا، میرا دل راضی ہو جائے گا۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے بزرگوں، میں تہاڈی گل نوں قبول کرنا۔ انہاں دی ایک کوئی بیٹی سی جدا نام سی سلمہ، کی نام سی سلمہ، میرے نبی پاک دی پردابی۔ نکاح ہو گیا، جب نکاح ہویا تے پھر آپ واپس آ گئے نکاح کر کے۔ جب واپس آ گئے اپنے قبیلے والے کا مشورہ کیتا، انہوں نے کہا تو نکاح کر لیا ہے تے اللہ تعالیٰ نے تیرے واسطے بہتر ہی فیصلہ فرمایا ہے، لہذا تو جا کے اپنی بیوی کو لے کے آ۔ جدوں بیوی کو لے کے آگے رخصتی ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت فرمائی، حضرت سلمہ حاملہ ہو گئی۔ باپ نے آخیا سی کہ میرے بیٹے میرا ایک تمنا میری کہ میری دھی گھر پتر ہوئے تے کوئی بچہ پیدا ایتھے ہوئے، یعنی انہاں چھلا جڑا نا وہ مدینے پہ، کیوں وہ بزرگ چاہتا سی کہ ایدی پیشانی والا نور منتقل ہو کے اگے میری نظر چلا جائے۔ وہ سونے نبی پاک میرے دوستوں مختصر کرنا چونکہ وقت بہت تھوڑا، انہاں دی اللہ پاک نے مہربانی فرمائی پہلے سال ہی یہ چلے گئے جناب اپنی بیوی کو چھڈ کے، اودے پیکے بچہ ہمارا اوتھے چھڈ کے آپ چلے گئے ملک شام تجارت واسطے، تے اوتھے ہی جڑا شہر ہے نا اسرائیل دا غزہ
غزہ دے اندر یعنی فلسطین دا شہر ہے غزہ تے فلسطین دے شہر غزہ دے اندر حضرت ہاشم 25 سال دی عمر چ فوت ہو اللہ نے پیارے ہو گئے انہاں دی غیر موجودگی چ بچہ پیدا ہویا تے بچہ پیدا ہویا مدینے تے او دا سر دا ادھا حصہ چٹا سی درمیان چ نہ انج کر کے چٹے وال سن او انج لگدا سی جویں تاج انہاں نے چٹے والاں دی وجہ تو شیبا نام رکھیا کی نام رکھیا شیبا تے شیبا عربی چ کہندے نے بڈھے بندے یعنی ایک سمجھ لو کہ وہ شیبا جدی پیشانی جو حضور دا نور منتقل ہوئے ہیں وہ جمدائی سردار حضور سی سردار عزیزان گرامی قدر وہ دی ماں نے دوبارہ شادی نہیں کی تھی سلمان نے کیا میں ایک بچہ اللہ نے عطا فرمایا ہے وہ میں اس کے بعد شادی نہیں کرانگی بچہ 7 سال بڑا شہر دے تاجر جڑے نے مدینے پاک دے اندر آئے کپڑے پھٹے پرانے نے کپڑے پھٹے پرانے نے کیونکہ غربت آدم ہے بیوہ ماں دا یتیم پتر ہے لیکن بچیاں نے نہ کھیل دیا مکے دے سردار بیٹھتے نے عمر چھوٹی ہے پر بڑے بڑے سرداراں دے پتراں نوں ڈھائی جاندا ہے شکست دئی جاندا ہے اور نالے کے لال اینج کر کے نہ باہم کھڑیاں کر کے اور پھر اعلان کرتا ہے کہندے ہیں کہ اللہ اعلان فرماتا ہے کہتے ہیں انا ابن ہاشم انا ابن سید طیبہ انا ابن سید طیبہ انا ابن ہاشم میں ہاشم دا پتر ہاں میں ایک سردار دا پتر ہاں میں ایک صغیرہ پتر ہاں ویکھ دے نے پوچھ دے نے بچہ کون ہے جڑا ہر ایک نوں شکست دئی جاندا ہے تیر اندازی دے اے دے تیراں دے نشانے نکلے ٹکانے تے لگدے نہیں اور گھوڑ رہندا ہے کشتی کردا ہے تے ہر ایک نوں پچھاڑی جاندا ہے کہن لگے جناب اے بچہ تواڈے مکے دا ایک نوجوان سی جہدا نام سی ہاشم کی نام سی اودا ہاشم اے ہاشم دا پتر ہے ہاشم تے فوت ہو گیا سی 7 سال ہو گئے کتنی دیر 7 سال ہو گئے نے وہ فوت ہو گئے تے اودے پچھلیاں نے دی خبر ہی نہیں لئی تے نانکے ماڑے نے اس واسطے اے دے کپڑے پھٹے پرانے نے انہاں نے واپس آن کے نا تے ہاشم دے چھوٹے بھرا نوں مطلب خدا نام سی مطلب انہوں دسیا کوئی تسی تے بڑے غیرت مند لوگ ہو تے تواڈے بھرا نوں تے ساری دنیا سردار مانتی سی تے ظالموں دا پتر اوتھے پھٹے پرانے کپڑیاں دے وچ جڑا نا او بچیاں نال کھیلدا پریشان ہے تے تہاڈا او پتر ہے تے انہوں جا کے لے کے آؤ تاکہ سردار دا پتر بھی سردار بنے مطلب گئے اس سے ٹائم سواری لے گئے مدینے جا کے لبیا پتا کیتا کہ ساڈے بھرا نے کنا وال شادی کیتی ہے پتا کیتا جا کے آکھیا میری بہنے حضرت سلمہ ہو گیا شیبا دی امی ہو گیا تو ساڈی بھرجائی ہے تے ساڈیاں ماما ملائے جے تو میرے نال چلے ساڈے گھر رہو تینوں ساری زندگی ساڈے گھر کسی قسم دی کمی نہیں آئے تے ساڈے اس پتر نوں نال لے کے اونے آکھیا بھراوا میں تے اپنے ماں پیو دے گھر ہی رہنا ہے اے تہاڈی امانت ہے میرے حالات نے جو نال لے جاؤ جیوندا بچا رہے مینوں رب مہلت دے گا تے میں بھی ایدی زیارت کرنا آ تے تسی اینوں لے جاؤ کیونکہ اے سردار دا پتر ہے تے سرداراں دے پتر سردار ہوندے نے انہاں نوں پیچھے بٹھایا تے پیچھے بٹھا کے تے جناب علی چلنے لگے تے سواری نہ چلے پریشان تے جویں بچے بعض کا ضد کرتے نے نا کہ میں اگے بہنا موٹر سائیکل دے بچہ پیچھے بیٹھا ہے تے کہندے میں اگے بہنا تے شیبا بولے کہندے نے چاچا جی میں اگے بہنا فرماندے نے پترا کی سواری دی ٹرنی تو اگے آئے گا تے چولی چ اٹھا لیا تے سواری سپیڈ نال کے آ گئی بڑے پرانے کپڑے سن لوگوں نے پوچھا کوئی مطلب اے بچہ کتھوں لے آئی
کہ چونکہ کپڑے پھٹے پرانے سن کہنے لگے میرا غلام ہے لوگی کہنے لگے میرا غلام ہے یعنی عبد المطلب اب تو کہنے نے غلام مطلب کا غلام اے عبد المطلب تے کہنے لگے ہاں اے عبد المطلب ہے گھر کھڑ کے انہوں غسل دیتا غسل دے کے سونے کپڑے کا بندوبست کیتا سر تے جناب سونی پگ بنی لے آوے تے حرم شریف چ کھڑیا کر دیتا تے اعلان فرمایا کہ لوگوں اج میرے مرحوم بھرا ہاشم دا اے پتر عبد المطلب دا نام ہے تے جویں ہو سکتا سائیدی پاک کے سے عمر کتنی سی 7 سال عمر کتنی سی 7 سال عبد المطلب کو 7 سال کی عمر جو سرکاری مل گئی میرے دوستو اگلے جمعے دساں گے کہ نبی پاک دے دادے کو اللہ نے کتنی عزت عطا فرمائی سی اللہ تعالیٰ انہاں بزرگاں دے صدقے ساڈے بزرگاں تے رحم فرمائے آمین سبحان